میرے محترمین و مکرمین، سب سے پہلے اللہ تعالی کی حمد و ثنا ہو کہ جس نے ان حالات میں ہمیں افضل ترین عمل میں مشغول رکھا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں مقید و محبوس ہیں، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں باہمی ربط کا سلسلہ عطا فرمایا۔ اب باہمی ربط ہمارا کس وجہ سے ہے؟ یہ جدید ایجاد نیٹ سبب ہے۔ تو میری سب سے پہلے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے موجد کو ایمان نصیب فرمائے، اور اس کی خدمت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ حضرت رحمت للعالمین کے امت میں شامل فرما دے۔ جتنے لوگ بھی فیس بک میں کام کرنے والے ہیں، یوٹیوب میں کام کرنے والے ہیں، یا ان وسائل اتصال جدیدہ ان کو چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو حضرت رحمت للعالمین کی امت میں شامل فرما کے سب کو اس رحمت عامہ اور رحمت شاملہ اس سے مستفید ہونے کی دنیا اور آخرت میں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے اس کورس کے منتظمین، وہ قابل تحسین ہیں افراد جنہوں نے ہم سب کو ربط میں، جوڑ میں اور آپس میں اتصال میں رکھا۔ یقین کیجئے کہ یہ ربط اس قدر وسیع ہے، اس کا دائرہ، کہ شاید اگر ہم سب ایک جگہ چاہتے تو اکٹھے نہ ہوتے۔ تو اب اس دور کی اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور دعوت کے عمل کے لیے یہ ایک معین چیز ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تقریباً 15 سال پہلے میں انگلینڈ میں تھا، اور ہمارے حضرت شیخ مولانا عبدالحفیظ کیپ ٹاؤن میں تھے۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ صرف 24 گھنٹے کے لیے آ جائیں۔ تو میں نے کہا حضرت 14 گھنٹے کی تو فلائٹ ہے لندن سے کیپ ٹاؤن۔ بہرحال حضرت کا حکم تھا، میرے امیر بھی تھے، مربی بھی تھے، تو میں چلا گیا۔ تو انہوں نے کہا صرف آپ جدید وسائل ذرائع ابلاغ عامہ اس کی اہمیت پہ صرف ایک لیکچر دے دیں۔ تو وہ پھر بعد میں چھپا بھی، اخباروں میں بھی اور بعض مجلات میں بھی۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس دنیا کے اس دور میں ہیں کہ ہمارے لیے دعوت کے لیے بہت سہولتیں ہیں۔ اگر ہم خیر القرون میں نہیں تو ہم اس قرن میں ہیں جس میں سہولیات بھی بہت ہیں۔ اگر ہم کمزور ہیں ایمان میں، علم میں اور دعوت کو پیش کرنے میں، ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، تو اللہ نے یہ اسباب بھی تو ہمیں میسر کیے ہیں۔ میری آپ سب حضرات سے یہ درخواست ہے کہ اس احساس اور شعور کو اپنے اندر بیدار کریں کہ ہم نے کس طرح ان جدید وسائل کو استعمال کرنا ہے اپنی دعوت کے لیے۔ یہ میری گزارش ہے آپ سب سے، اور یہی بات میں نے وہاں کیپ ٹاؤن کی ایک کانفرنس میں بھی عرض کی تھی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ وہ حضرات مدرسین، علماء کرام، وہ اہل علم ہمارے جنہوں نے اس کورس کے اندر اپنے علوم، اپنے تجربات اور اپنے علم کو ہمارے طلباء کے سامنے اور ہمارے سامنے پیش کیا، وہ بھی قابل ستائش ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ عالی سے دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور اجر عظیم کے وہ مستحق ہیں، اور ہماری طرف سے بھی شکر عظیم کے وہ قابل ہیں یا اس بات کے حقدار ہیں۔ پھر ہمارے طلباء جنہوں نے یہ مشقت اٹھائی، اور طلباء اور مدرس اور کتاب، یہی ہمارے مدارس ہیں، یہی ہماری جامعات ہیں، یہی ہماری یونیورسٹیاں ہیں، اور یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ ہمارے طلباء وہ بھی شکریہ کے مستحق ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں بھی برکت عطا فرمائے۔ میں ایک بات حضرت قاری طیب صاحب کی یہاں پہ بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ جس سال ہم دورہ حدیث میں تھے تو حضرت 2 دفعہ تشریف لائے ہندوستان سے، دیوبند سے۔ تو ایک مجلس میں انہوں نے ہمیں کہا، دورہ حدیث کے طالب علم تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ طلباء بھی بڑے ہی عظیم الشان لوگ ہیں، اور آگے فرمایا کہ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھا اور وظائف، ذکر، اذکار خوب اس کا اہتمام کرتا تھا۔ تو جب مجھ پہ اہتمام کا بوجھ ڈلا، 1928 کی بات ہے جب حضرت محتمم بنی، تو اب آپ حضرات کی یہ خدمت کا بوجھ تھا، طلباء کو کہا، تو میرے پاس ٹائم نہیں رہا وظائف کے لیے، اورات کے لیے اور باقی۔ حالانکہ حضرت کو میں نے دیکھا سفر میں بھی وہ نوافل کا اہتمام فرماتے، مغرب کے بعد اوابین کا خصوصی اہتمام فرماتے، بڑے ہی عابد و زاہد شخصیت تھی، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تحدث نعمت کے طور پہ میں بات بتانے لگا ہوں، یہ حضرت قاری صاحب کی بات نقل کر رہا ہوں طلباء کی عظمت کے بارے میں۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر میں اہتمام کے بعد حضرت تھانوی کے پاس گیا، تو حضرت نے فرمایا، حضرت سے عرض کیا کہ حضرت وہ تو ابھی مشغولیت اہتمام کی اتنی ہے، کام اتنا ہے، وقت ہی نہیں ملتا اوراد و وظائف کے لیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ قاری طیب، اللہ تجھے ان کا اہتمام کرنے والوں سے بھی زیادہ عطا کرے گا ان طلباء کی خدمت کے اہتمام کے صلے کے طور پہ۔ اور آگے فرمایا کہ میں تحدث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اپنا خصوصی کرم فرما دیا۔ تو عزیزان طلباء، آپ حضرات بھی باعث برکت ہیں کہ آپ نے ہم سب مدرسین حضرات کو اور منتظمین کو یہ خدمت کا موقع فراہم کیا۔ تو اب میں یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ باری تعالی شانہ نے ہم سب کو، ہم طلباء ہیں یا مدرسین ہیں یا منتظمین ہیں، سب علماء ہیں، قرآن حکیم کی یہ نص قطعی ہے، محکم ہے، کیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ آپ سب حضرات اہل علم ہیں اور اصحاب درجات ہیں، رفیع الشان ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے اس کے بندوں سے ڈرنے والے لوگ علماء ہیں۔ اور بعض قراء کہتے ہیں کہ ایک قرات یہ بھی ہے کہ اللہ کو اگر اپنے بندوں کے بارے میں ڈر ہے تو وہ صرف علماء کا ہے، یعنی اللہ ان کی حفاظت کا خوب اہتمام فرماتے ہیں کہ یہ علماء کہیں ادھر ادھر نہ چلے جائیں، خصوصی اہتمام فرماتے ہیں، اور ان کی اللہ تبارک و تعالی حاجات کی فکر کرتے ہیں، ضروریات کی فکر کرتے ہیں۔ دنیا کچھ بھی کہے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں معزز و مکرم فرمایا۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ ہم اور آپ ہیں۔ وارثان انبیاء کون ہیں؟ ہم اور آپ ہیں۔ تو یہ پہلا شعور آپ سب حضرات کو، جو طالب علم تھے انہیں بھی اور جو مدرسین ہیں انہیں بھی ہونا چاہیے۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری یہ عزت ہے، اور یہ عزت نسبت نبوت کی وراثت کی وجہ سے ہے، ورثۃ الانبیاء، تو وارث اور مورث ان دونوں کے درمیان رشتہ کا ہونا ضروری ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اسباب الارث ثلاثۃ، آپ علم الفرائض یا کیا اسے آپ کہتے ہیں پڑھتے ہوں گے، موارث کا علم بھی۔ تو اسباب ارث 3 ہوتے ہیں، النکاح، ایک نکاح، کہ نکاح کے رشتے میں مرد و عورت جب جڑ جاتے ہیں تو ہر ایک دوسرے کا وارث ہوتا ہے۔ اور دوسرا الولا، جب
ایک شخص نے کسی کو خریدا، غلام اس کو آزاد کیا، تو ان دونوں کے درمیان ولا کا رشتہ ہوتا ہے۔ اور جس نے کسی کو النکاح والولاء، اور آگے کیا ہے، اسباب الارث ثلاثۃ، النسب، یہ سب سے اہم ہمارے ہاں آج کل یہ اپنی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ تو نسب ہمارے اور نبوت کے درمیان کیا ہے، یہ علم جس میں اللہ نے ہم اور آپ کو مشغول رکھا، اور وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں عطا کیا، یہ علم کیا ہے، اس میں بھی مولانا ادریس صاحب کی ایک بات آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت مولانا ادریس صاحب جب ہم آخری حدیث ان سے پڑھی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، مجھے آج تک وہ نقشہ یاد ہے، جامعہ اشرفیہ کی مسجد میں حضرت نے آخری حدیث ہمیں پڑھائی تھی، تو فرمایا کہ یہ نصیحت میں تمہیں کرتا ہوں اور یاد رکھو اس کو، کہ تم علوم ربانی اور علوم نبوت، اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، اور یہ نعمت اللہ کے خزانوں میں سب سے بڑی، سب سے قیمتی اور اغلا نعمت ہے اللہ کی۔ اگر تم نے اس کے ملنے کے بعد کسی دنیا دار کو دنیا کی وجہ سے اپنے سے بڑا سمجھا تو تم نے اللہ اور رسول کی اہانت کی۔ یہ سوچ بھی ہر عالم کے اور یہ شعور بھی ہر عالم کو اس سے حذار اس کا رہنا چاہیے ہر وقت، کہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے، اور اندر سے پوری قناعت ہو ہر عالم کو کہ اللہ نے اسے دنیا میں رفیع الشان بنایا ہے۔ اور اگر ایک عالم سیاستدان ہے یا ایک عالم غنی ہے، تاجر ہے، مالدار ہے، تو اس کی فضیلت علم کی وجہ سے ہے، دوسری وجہ سے نہیں۔ اور اگر ایک شخص عالم ہے، اب آپ دیکھیں اللہ نے علم بھی عطا کیا اور بہت سے لوگوں کو اللہ نے مال و دولت بھی عطا کی، تجارتیں بھی عطا کی، تو سبب فضل اور سبب رفعت شان علوم کتاب و سنت ہے۔ تو اب یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو آج ایک رشتے سے جو جوڑا ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان نسب علم ہے۔ معروف ہے عرب لوگوں کے درمیان کہ العلم هو النسب بین العلماء، تو اس نسب کا اب تقاضا، اس نسب کا یا اس نسبت کا تقاضا کیا ہے، اسے ہی میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اب پہلی بات تو یہ کہ وارثان نبوت کو، علوم کتاب و سنت کو خوب محنت سے حاصل کرنا چاہیے، اور ان کے اندر پوری قناعت ہو کہ یہ اللہ کے خزانوں میں سے افضل ترین چیز یہ ہے، کیا؟ اللہ تعالیٰ کے علوم ربانیہ، کتاب اللہ کے اندر جتنے علوم ہیں اور جو کچھ بھی اس کے اندر بیان ہوا، اور پھر احادیث نبویہ میں جو علمی جواہر اور جو حکم اور جو احکام کتاب اللہ کے اور سنت رسول کے، ان کو خوب ذوق اور شوق سے حاصل کریں۔ فَلْيَأْخُذْهَا بِحَظٍّ وَافِرٍ، اس کا وافر حصہ حاصل کریں۔ اگر ایک تاجر اپنی تجارت میں رکتا ہی نہیں، کہیں اس کی منزل میں کہیں رکاوٹ نہیں آتی۔ ایک میرے دوست ہیں یہاں، بڑے تجار میں سے ہیں، تو ایک دفعہ میں نے ان سے کہا کہ یہ بتائیں کہ رسول اللہ غنی تھے یا فقیر تھے؟ تو اب میں نام نہیں ان کا لیتا، یہاں مکے کے بڑے تجار میں سے ہیں۔ اس نے سوچ کے کہا غنی تھے، فقیر تھے۔ میں نے کہا نہیں، ایک بات بتاؤ۔ تو اس نے کہا حضرت پھر آپ ہی بتا دیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک پیشکش کی، کیا؟ کہ میں احد کو سونے کا پہاڑ بنا دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا اگر
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ لوگ مسجدیں بہت بناتے تھے. میں نے کہا اگر آپ کو پیشکش ہوتی تو آپ کہتے کہ ٹھیک ہے کچھ مسجدیں بنا لیں گے، کچھ کاروبار کر لیں گے، اور ہم لوگ کہتے چلیں مدرسہ بنا لیں گے، کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں. دیکھیں اس غنی کا جواب، جس جیسا غنی آج تک نہ پیدا ہوا نہ تا قیامت پیدا ہوگا. حضور نے کیا فرمایا؟ مالی ولی دنیا، اے اللہ میرا اور اس دنیا کا کیا تعلق ہے؟ انا کراکب استظل شجر تحت شجرۃ، میں تو ایک ایسا ہے مسافر ہوں درخت کے سائے میں بیٹھا، اور اس کے بعد جب اس کی تھوڑا سا اس نے آرام کر لیا تو آگے چل پڑا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محترمین و مکرمین علماء اور عزیزان طلباء، ہمیں پوری قناعت ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بڑا بنایا ہے، رفیع الشان بنایا ہے، اور جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ شاید کسی اور کو نہیں ملا. ہاں اگر علماء سیاست میں آتے ہیں تو ان کے علم کی وجہ سے قدر ہے، اگر وہ کاروباری ہیں، تاجر ہیں، یا ان کو اللہ نے مال بھی دیا ہے، تو باعث شرف اور رفعت شان علوم کتاب و سنت ہے. یہ آپ یاد رکھیں بات، اس لیے کہ دنیا والوں کی تو کہیں رک نہیں لگتی، کہیں روک نہیں انہیں ہوتی. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اس علم کے اندر ہم ترقی کرتے چلے جائیں، ایسی اس میں محنت کرتے چلے جائیں، اور اتنا آگے بڑھتے چلے جائیں کہ ہر روز ہمیں علم کی ایک سیڑھی کو چڑھنا چاہیے.